बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देते चले उकाड़ा से, जहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने ब्लैक डे के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती की। हाफिज उमर तैयब ने कहा है कि मसले कश्मीर हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की बुनियादी इंसानी हुकूक गस्ब कर रखे हैं। 77 बरस गुजर जाने के बाद भी कश्मीरियों को आजादी नहीं मिल सकी। पूरी पाकिस्तानी कौम मुआशरती सियासी सफारती मुहाज पर अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। ख्यालात का इजहार इन्होंने यौम साख के मौका पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जिला कौंसिल तक रैली की क़यादत करते हुए किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा एहसन मुमताज, CEO हेल्थ डॉक्टर सैफुल्लाह वड़ायत, सिविल डिफेंस ऑफिसर वकारपुर, इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू नंबर 2 मोहम्मद तसीर समेत दीगर महकमों के अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज उमर तैयब ने मजीद कहा कि कश्मीरियों ने आजादी के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी, इनकी लासवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आलमी इस्लाम कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज है, लेकिन भारत 73 कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। इन्होंने बताया कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करते हुए कश्मीर से गैर कानूनी तसल्लुत खत्म करे और कश्मीरियों को उनका हक खुद अरादियत दे, ताकि वो आजाद फिजा में सांस ले सके। रैली के शुरा ने कश्मीर के हक में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। रैली के इख्तिताम पर कश्मीर के शोहदा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुल्क भर की तरह जिला कंबर शहादात कोर्ट में भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती की गई और 27 अक्टूबर का दिन सियाह दिन के तौर पर मनाया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर कंबर शहादात कोर्ट सज्जाद हैदर कादरी की क़यादत में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कंबर तक भुट्टो चौक वाने साहबत कंबर तक रैली का इनेकाद किया गया, जबकि रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जुहेब जमीर ओझानो, DEO एजुकेशन कंबर अल्लाह बख्श सुमरू, डिप्टी DEO एजुकेशन बशीर अहमद चांडियो, डिप्टी DEO अहमद अली कल्होड़ो, मुख्तार अली शेख के अलावा उस्ताद स्कूल के तलबा, स्काउट, सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। भारतीय फौज और मोदी सरकार मुर्दाबाद के भी नारे बुलंद किए गए। रैली से डिप्टी कमिश्नर कंबर शहादात कोर्ट सज्जाद हैदर कादरी ने खिताब किया कि आज कश्मीर और कश्मीरी मजलूमों पर भारतीय जबरो बर्बरियत के 77 साल मुकम्मल हो चुके, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुतालबा करते हैं कि भारतीय सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करते हुए कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत का खात्मा किया जाए, कश्मीरियों को इनके हकूक और खिदमात वापस दी जाए। भारतीय सलामती कौंसिल की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। म्यूनिसिपल कमेटी नारवाल के मरकजी हॉल में क्लीन ग्रीन नारवाल प्रोग्राम के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल चौथी, मेंबर्स बाय असेंबली और चेयरमैन बैतुल माल पंजाब ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट ने बतौर मेहमान खास शिरकत की और म्यूनिसिपल कमेटी के ड्राइवर्स में नई गाड़ियों की चाबियां तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खास का कहना था कि मैं डिप्टी कमिश्नर नारवाल और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शहर की तमीर और तरक्की और सफाई सुथराई का जो काम इंतहाई खुशसलूबी से कर रहे हैं, इस मशीनरी की खरीदारी के साथ सफाई का मिशन मजीद कामयाबियों से हमकिनार होगा। इन्होंने कहा कि मैं अपने मुखालिफिन से ये कहना चाहता हूँ कि आए तरक्की में हमारा मुकाबला करें। तरक्की ये नहीं कि आप बैरून मुल्क तूफान बदतमीजी बर्पा करें। आपकी इस हरकत की वजह से बैरून मुल्क के पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के अलावा कुछ भी नहीं। अपने मुल्क की सियासत को बैरून मुल्क चौको चौराहों में बुरे अंदाज में पेश करके अपने मुल्क की बदनामी का बायस बनना कहाँ की मुहिब्बुल वतनी है। तब्दीली इसका नाम नहीं, तब्दीली तालीम, सेहत, कारोबार और खेलों के मौके मुहैया करने का नाम है। नारवाल में इस साल नारवाल मेडिकल कॉलेज का आगाज होने जा रहा है, जिससे नारवाल इल्म की दुनिया में अब एक और कदम उठाने में कामयाब हो जाएगा। उकाड़ा से मजीद आपको बताते चलें, जहां पर बीड़ 14 पर फिजाइल उद्गी का बास बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने बीड़ 14 पर धुआं छोड़ने और फिजाइल उद्गी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। DSP बीट नंबर 14 सायरा तारिक ने मौसमी तब्दीली के पेश नजर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए धुआं छोड़ने और फिजाइल उद्गी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के दौरान ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स, मालिकान और रोड यूजर्स को आगाही फराहम की जाएगी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए एडमिन ऑफिसर का कहना था कि धुआं छोड़ती गाड़ियों को किसी सूरत भी हाईवे पर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। धुआं छोड़ती और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। बात होगी जी ढहरकी की, जहां पर व्यापारियों की जानिब से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती की गई और रैली निकाली गई। कश्मीरियों से इजहार यकजहती और सियाह दिन के मौका पर ढहरकी सब्जी मंडी के व्यापारियों की जानिब से रैली निकाली गई। रैली लुत्फुल्लाह भुट्टो सदर फ्रूट एंड सब्जी मार्केट की जानिब से निकाली गई। रैली में सब्जी मंडी के व्यापारी, फ्रूट के व्यापारियों के साथ शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हाथों में कश्मीरी झंडे और बैनर्स उठाए रैली के शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और आर्मी चीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, इनके फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। रैली के शुरा ने कहा कि 27 अक्टूबर यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। 27 अक्टूबर वो सियाह तरीन दिन है जहाँ मकबूजा जम्मू कश्मीर
پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم ہوئی، ہندوستان نے کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس اور تقسیم برصغیر کے اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ اس موقع پر کشمیر بنے گا پاکستان اور ہندوستان کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ حیدرآباد سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر محمد تسلیم راجپوت نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ بھتہ خور مافیا سرگرم ہے۔ ہمارا اعلان پر امن پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی ادارہ برائے انسانی حقوق کے مرکزی چیئرمین خلیفہ محمد تسلیم راجپوت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹنڈوجام شہر سمیت ضلع حیدرآباد میں تاجر اور بیپاری غیر محفوظ ہیں، بھتہ خور مافیا سرگرم ہے۔ تاجروں اور بیپاریوں کو تحفظ فراہم کریں، امن امان کی فضا کو بحال کیا جائے۔ مشہور اور معروف فلاحی تنظیم ہمارے اعلان پر امن پاکستان کے چیئرمین نے تشویش کا اظہار کیا۔ اپنے جاری کردہ بیان میں خلیفہ محمد تسلیم راجپوت نے کہا کہ حسن ناصر نظامانی کا ٹنڈوجام کے نزدیک سے اغوا ہونا، رتو ڈیروں کے قریب سے ڈاکوں کی فائرنگ سے جام حق ہونا تشویشناک عمل اور انتظامیہ کے لیے سوالیہ نشان ہے، جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور جب تاجر اور بیپاری ہی محفوظ نہیں ہوں گے تو علاقے میں امن و امان کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ ٹنڈوجام شہر سمیت ضلع بھر میں بھتہ خور مافیا سرگرم ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئی جی سندھ، آئی جی حیدرآباد اور ایس ایس پی حیدرآباد سے کہ ٹنڈوجام شہر سمیت ضلع بھر میں بد امنی کو کنٹرول کیا جائے، شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور امن امان کی فضا کو بحال کیا جائے۔ رک کرتا چیلنج اب پنڈی بھٹیاں کا، جہاں پر 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 منشیات فروش گرفتار، منشیات اسلحہ برآمد، ایف آئی آر درج۔ ایس ایچ او تھانہ کسیس سے شیخ اعظم کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ منشیات فروشوں سے ناجائز اسلحہ اور 1900 گرام چرس برآمد کر لی گئی، تینوں ملزمان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی۔ اب آپ کو بتائیں تو کچھا پھو سمیت خانیوال میں بھی تمام افراد نے گندم کی کاشت کرنے سے انکار کر دیا۔ تمام گھوڑی پال مربع ایسوسی ایشن اراکین نے گندم کاشت کرنے سے انکار کر دیا۔ صدر پختون اتحاد خانیوال ملک محمد بلال نے کہا کہ کھاد، بیج اور ادویات مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں اور گندم کیسے کاشت کریں جبکہ حکومت کی جانب سے گندم کا سرکاری ریٹ بھی نہیں مل رہا۔ کچا پھو سمیت ضلع خانیوال کے تمام گھوڑی پال مربع ایسوسی ایشن اراکین نے خانیوال انتظامیہ سے رواں سال گندم کاشت کرنے کے بارے میں میٹنگ کی، جو کہ احتجاج کی شکل میں تبدیل ہو گئی، جس کی بنیادی وجہ گندم کا سرکاری ریٹ نہ ملنا اور مہنگی کھاد، مہنگی بیج اور مہنگی ادویات شامل تھی، جو کہ کسان کی قوت خرید سے باہر ہو چکے ہیں۔ واضح رہے ضلعی انتظامیہ نے گھوڑی پال اور علاقہ کے نمبرداران کو رواں سال گندم کاشت کرنے کے حوالے سے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا تھا، لیکن اس موقع پر اجلاس میں شریک تمام اراکین نے گندم کاشت کرنے سے معذرت کر لی، جس کی بنیادی وجہ سرکاری ریٹس پر گندم کی خریداری نہ ہونا اور مہنگے کھاد، بیج اور ادویات ہیں۔ اس موقع پر پختون اتحاد ضلع خانیوال کے صدر ملک محمد بلال نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ حکومت کی نظروں میں کسان ایک مافیا بن چکا ہے، لیکن وہ لوگ بڑے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں جو کھاد اور ادویات کو بلیک میں فروخت کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ کہا کہ اصل مافیا تو یہ ہیں جو زمیندار سے سستی گندم خرید کر ذخیرہ کر کے بعد میں مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں، جبکہ کھاد، بیج بلیک میں دھڑلے سے فروخت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضلع بھر میں مٹھی بھر کھاد ڈیلر، بیج اور ادویات کے ڈیلرز ہیں، لیکن حکومت ان بلیک مارکیٹنگ کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام رہتی ہے اور مٹھی بھر بلیک میلرز کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس کسانوں کو مافیا ظاہر کر کے ان کے اوپر مشکلات کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ گندم صرف اور صرف اپنی ضرورت کے لیے کاشت کریں گے، مزید ہم سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جرمنی کے صدر کی جانب سے بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی۔ جرمنی میں پاکستان مسلم لیگ نون جرمنی کے صدر تنویر خان جدون کی جانب سے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر 27 اکتوبر 1947 کشمیری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ دنیا بھر میں کشمیری اس دن کو پوری یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ انڈیا کا کشمیر پر جبری قبضہ کسی قانون کی پاسداری نہ کی اور کشمیری ہر سال دنیا بھر میں 27 اکتوبر کو یہ دن سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ یہ کشمیری تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب 77 سال پہلے بھارتی فوج ناجائز طور پر کشمیر پر قابض ہوئی۔ کشمیری عوام کے منگوں کا گلا گھونٹ کر انہیں مستقل کا آزادانہ فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا۔ تب سے بار بار کشمیریوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت استصواب رائے سے گریز کر رہا ہے۔ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کو استصواب رائے کا متبادل قرار دے کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ اب بلٹن میں بات ہوگی جی اوسطا محمد کے، جہاں پر پی ٹی ایم کے فنڈز غریب لوگوں کی بجائے من پسند لوگوں میں تقسیم کیے جانے لگے ہیں۔ اس حوالے سے میر پیارا خان نے مجبوراً غریب ضرورت مند لوگوں کے حق میں دھرنا دے دیا۔ دھرنے کے دوران ڈی ایس پی خادم اکسی اور اے سی نے ملی بھگت کی اور میر پیارا خان کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا کہ ضرورت مند لوگوں کو لسٹ کے مطابق فنڈ دیا جائے گا۔ یہ بول کر دھرنا ختم کروایا اور میر پیارا خان سمیت 22 لوگوں کو گرفتار کر کے ایف آئی آر درج کر دی۔ اب بات ہوگی جی لیا کی، جہاں پر کسان کارڈ میں گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں یہ جاننے کے لیے ہمیں بتائیں گے مزید تفصیلات محمد اشرف، ان سے جانتے ہیں۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل لیا حکومت کسان کارڈ سے ٹیکس بھی کاٹ رہی ہے، کھاد بھی مہنگی مل رہی ہے، کسان کو صرف لولی پاپ دیا جا رہا ہے، اعلی افسران نوٹس لینے سے ناکام۔ لیا بطور دکاندار کاشتکاروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے کسان کارڈ سے رقم نکال کر نقد دینے لگے۔ محکمہ زراعت کے افسران دفتر تک محدود۔ عام مارکیٹ میں 11,300 روپے میں فروخت ہونے والی ڈی اے پی کھاد کسان کارڈ پر 12,000 روپے ملنے لگی۔ تحصیل کوہٹا کی سب سے بڑی یونین کونسل میں روڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ تحصیل کوہٹا کی سب سے بڑی یونین کونسل دکھالی میں روڈ کا افتتاح چوک پنڈوری کوہٹا روڈ کی تعمیر اور بحالی، فاصلہ 13.25 کلومیٹر روڈ جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ ایم این اے راجہ اسامہ سرور، ایم پی اے پی پی 7 راجہ صغیر احمد نے نوکھرا کے مقام پر اس روڈ کا افتتاح کیا۔ اس روڈ کی تکمیل 30 اپریل 2025 تک ہوگی۔ اہل علاقہ نے ایم این اے اسامہ سرور اور ایم پی اے راجہ محمد صغیر کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر اہل علاقہ کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اہل علاقہ نے ایم پی اور ایم این اے سے سوئی گیس کے متعلق بھی بیان کیا اور ایم پی اے اور ایم این اے نے یقین دہانی کرائی کہ علاقہ میں بہت جلد اس حوالے سے بھی کام شروع ہو جائیں گے۔ شالیمار کی حدود کی بات کریں گے جہاں پر کچے کے ڈاکوؤں نے 2 فنکاروں کو اغوا کر لیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اقصیٰ شیخ کی یہ رپورٹ۔ اقصیٰ شیخ NAN 24 نیوز۔ اس ٹائم ناظرین ہم موجود ہیں شالیمار کی حدود سے۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ 2 فنکار جن کو دھوکے کے ساتھ بلایا گیا ہے کچے کے ڈاکوؤں نے، آئے ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ایک عمران ہاشمی شونکی آمرت شونکی تو دھوکے سے بلایا، ایک شو کے والے سے، ڈرامے کے والے سے، فلم کے والے سے بلا کے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ وہ اتنی مظلوم اور وہ بندہ اتنا اچھا ہے، آج تک انہوں نے کوئی کسی طرح کا بھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت آئے روز یہ تو دعوے کرتی ہے کہ ہم کچے کے ڈاکو ختم کر دیے ہیں، مگر یہ دیکھو پنجاب میں آ کر وہ زیادتی کر گئے، ہمارے 2 فنکار گواہ کر لیے گئے۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، ہم آرمی چیف سے، ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے، وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ سے، گورنر پنجاب سے درخواست کرتے ہیں، ہم ساری فنکار برادری منت کر رہے ہیں کہ ہمارے جو 2 فنکار ہیں ان کو واپس برآمد کر کے ان کے گھروں تک پہنچایا جائے، ان کو واپس لاہور لایا جائے، ورنہ ہم لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ہم آرمی چیف کے سامنے رو رو کے فریاد کریں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ڈاکو اتنے کیوں مضبوط ہیں۔ وہ آئے روز یہ کام کریں گے تو گھروں میں تو ماتم ہوگا۔ تو یہ حکومت سے اپیل ہے، خاص طور پر پنجاب حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارے وہ سبا اداکار اور عامر شوکی ان کو فوری برآمد کر کے ان کو واپس گھروں میں لٹایا جائے، اور اس لیے کہ حکومت کے دعوے جو ہیں تب ہی سچ ہوں گے جب انصاف ملے گا۔ یہ ڈاکو ایسا نہ کر سکیں گے، ان کو نکیل ڈالی جائے۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں فنکار کامران، ٹھیک ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ خدا را میں ڈاکو سے ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں اس پہ ترس نہ کھائیں، اس کی 4 سال کی بچی ہے، اس پہ ترس کھا کے اسے چھوڑ دے، اس کے سوا کوئی آسا نہیں، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، وہ اپنی بہن کے پاس اسے بچی کو چھوڑ کے گیا ہے۔ کچے کے ڈاکو اس پر، ان دونوں پر فنکاروں پر ترس کھاؤ۔ اس سے میں کہتا رہا ہوں النبر کالوں سے، فون سے کال مت اٹھاؤ، پتہ نہیں کیا سانجا دیا، کرایہ دیا، اس کے بعد تو اس درے جانے کا کرایہ نہیں ہوتا۔ خدا را پنجاب حکومت کے آگے ہماری اپیل ہے، ہم فنکاروں کو سکور کیا جائے، ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا جائے۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ میں بھی ایک فنکار ہوں۔ ڈاکو لے گئے کچے کے ڈاکو، اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، وہ تو ایک فنکار جو ہوتے ہیں نا، پاکستان کی ثقافت کے ہیرو ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، نہ وہ ان کے پاس کوئی سورسز ہیں، نہ وہ اتنے امیر ترین ہیں، دھوکے سے لے گئے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے فنکار لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ وزیر اعظم اور پنجاب حکومت، مریم نواز صاحبہ اور گورنر پنجاب ان کو باجاب کروائیں، وہ ان سے بتھا مانگ رہے ہیں، جبکہ وہ غریب ہیں، وہ اداکار ہیں، اداکاری کر کے اپنی روٹی روزی کماتے ہیں۔
تو یہ زیادتی ہے، دھوکے سے بلا کے ان کو یرغمال بنا کے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، لہٰذا ہماری مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس پہ فوکس کیا جائے اور ان کو جو انصاف دلایا جائے۔ اقصیٰ شیخ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ۔ حب میں بھی 27 اکتوبر کا دن یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے 27 اکتوبر کشمیر بلیک ڈے کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام ضلع حب کے جنرل سیکریٹری اور میونسپل کارپوریشن حب کے جنرل کونسلر مولانا شاہ محمد صدیقی نے ریلی کے موقع پر میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ایچ ڈی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہر خبر آمدنی کے ساتھ۔